آزاد کشمیر میں مرحلہ وار انتخابات کا پہلا مرحلہ کل ہونے جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن میں کل بروز پیر پولنگ ہوگی۔ میرپور ڈویژن کے تینوں اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں 288 امیدوار انتخابی میدان میں حصہ لے رہے ہیں۔ کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں آزاد کشمیر کی سیاست کے کچھ بڑے نام اور بڑے گھرانے آمنے سامنے ہیں۔ حلقہ LA2 میرپور 2 میں مسلم لیگ نون کے عظیم بخش، پیپلز پارٹی کے قاسم مجید اور آزاد امیدوار ظفر انور کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ چودھری قاسم مجید کی اگر بات کی جائے تو وہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت بھی وہ وزیر خزانہ ہیں۔ اس حلقے میں قاسم مجید کو ایک مضبوط امیدوار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح LA3 میرپور 1 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمد سعید اور پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے تسلیم عارف اور آزاد امیدوار عمیر اصغر بھی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ یاسر سلطان کی اگر بات کی جائے تو وہ حال ہی میں رحلت کر جانے والے آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے ہیں اور وہ اس وقت موجودہ حکومت میں وزیر فزیکل پلاننگ ہے۔ اس حلقے میں چودھری یاسر سلطان ایک مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں۔ حلقہ LA7 بھمبر 7 میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل نون لیگ آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق میدان میں ہیں۔ اس نشست پر بھی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم ہیں اور دوسری جانب نون لیگ کے اہم ترین رہنما اور سینئر سیاستدان طارق فاروق چودھری، دونوں رہنما اچھے ووٹ بینک کے ساتھ حلقے میں موجود ہیں۔ حلقہ LA6 بھمبر 6 سمانی سے نون لیگ کے چودھری محمد رزاق اور استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار چودھری علی شان سونی کے درمیان بھی کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ حلقہ LA10 کوٹلی 3 اور L12 کوٹلی 5 چڑوئی سے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین میدان میں موجود ہیں۔ ان نشستوں پر بھی بڑا مقابلہ متوقع ہے۔ اسی طرح حلقہ LA13 کوٹلی 6 کھوئی رتا سے نون لیگ کے ایاز احمد، پیپلز پارٹی کے ولید انقلابی اور استحکام پاکستان پارٹی کے نثار انصر عبدالی میدان میں ہے۔ یہ سیٹ اس لیے اہم ہے کہ یہاں ایک طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مرحوم مطلوب انقلابی کے فرزند ولید انقلابی ہیں اور دوسری جانب پچھلے الیکشن میں PTI کے ٹکٹ پر الیکشن جیتنے والے نثار انصر عبدالی ہیں۔ دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ میرپور ڈویژن کے لوگ انتخابی عمل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کا 3 سطحی نظام تشکیل دیا گیا۔ پاک فوج کے 2100 جوان بھی انتخابی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے جائیں گے۔ انتخابات سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سینئر قیادت نے کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم کی۔ وفاق میں اتحادی ہونے کے باوجود کشمیر میں الیکشن مہم کے دوران دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر بھرپور تنقید کی۔ انتخابی مہم کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی پر بڑی کرپشن کا الزام عائد کیا، لیکن جب اس حوالے سے رانا ثناء اللہ سے سوال کیا تو نہ تو وہ اس دعوے کو کھل کر دفاع کر سکے اور نہ ہی جواب دے سکے، بلکہ وہ اس سوال پر بھی برہم ہو گئے۔ کشمیر میں جاری انتخابی مہم کے دوران پنجاب حکومت کی جانب سے مظفر آباد شہر کو 10 گرین بسوں کے تحفے کو بھی تنقید کا سامنا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عوام کے لیے بننے والی چیز عوام کو تحفہ نہیں ہوتا، یہ عوام کا حق ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کشمیر کے عوام کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کو حقوق مل جائیں تو انہیں ایسے تحفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عوام کے پیسے سے بننے والی چیز کسی سیاستدان کا تحفہ نہیں ہوتا، عوام کا حق ہوتی ہے۔ میں کشمیر کے عوام کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتا ہوں، وہی حقوق جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہے، تب انہیں اس قسم کی تحفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بار پھر جمہوری عمل کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے کل 27 جولائی کو راولکوٹ سے مظفر آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے میرپور ڈویژن کے لوگوں کو 26 جولائی کو میرپور سے راولاکوٹ کی جانب مارچ کرنے کی کال دی، جسے عوام نے مسترد کر دیا۔
कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इंतखाबी अमल के दौरान कश्मीर में बेअमनी फैलाने के दर पे है, जिसके ताने बाने भारत से जा मिले हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाले एक शख्स को कुछ अरसा कबल सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार किया। उस शख्स की जानिब से फराहम की जाने वाली डिजिटल सर्विसेज के ताने बाने इंडिया से मिलते थे। दौरान तफ्तीश उसने बताया कि उसे मिलने वाला मवाद आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी से था। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अगर ये कश्मीर के साथ इतने ही मुखलस हैं तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। कि ये अगर इतने मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ, ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, ये इंतखाबी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनते, और जो मजमूम साजिश जिसका ये हिस्सा है और जिसको ये आगे लेके चल रहे थे, आज कोई शक को शुबा नहीं होना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी को कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं और हमारे पास अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वजीर अता तारड़ ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मौजूद अदम इस्तेहकाम के पीछे भारत का हाथ होने का सबूत फराहम किया है, जबकि भारत में चलने वाली हालिया तहरीक के पीछे पाकिस्तान का हाथ साबित करने के लिए भारत कोई सबूत फराहम नहीं कर सका। भारतीय इल्जामात पर अब भारत के शहरी खुद ही सवाल उठाने लगे हैं। भारत के खोखले इल्जामात अक्सर मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ा देते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि कश्मीर में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भारतीय नापाक अज़ाइम के शवाहिद भी सामने रख दिए हैं। इस सब के बाद कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बावजूद कल मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन होने जा रहा है। इंतखाबी मैदान सजने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि कौन सी जमात मीरपुर डिवीजन में कामयाबी का झंडा गाड़ेगी। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद एजाज साहब, तजज़ेकार भी हैं, लेकिन साथ ही साथ डाटा जो इलेक्शन का है उसके बड़े एक्सपर्ट हैं। उनके डाटे के हवाले से बात करेंगे। अब्दुल जब्बार नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन डाटा के बड़े एनालिस्ट हैं। जीबी इलेक्शन पे भी हम उनसे बात की थी। बहुत से इलेक्शन की जो उनकी प्रेडिक्शंस थी वो तकरीबन सही साबित भी हो गई। और हमारे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, तजज़ेकार हैं। ताहिर मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर इलेक्शन और जो इस वक्त वहाँ सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो बड़ों के बयानात हैं उस पर भी बात करेंगे उनसे। सबसे पहले अहमद एजाज साहब आपसे बात कर लेते हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट जो डिवीज़न मीरपुर के हैं उनके हवाले से मुकाबले हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं है, इस्तेहकाम पार्टी भी भरपूर अपना कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना होने और आज़ाद उम्मीदवारों के आने का एक पूरा मामला है। तो अहमद एजाज साहब, आपसे अगर आगाज़ किया जाए तो मीरपुर डिवीज़न क्या बता रहा है कि कल जो है वो नून लीग के लिए है और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, या वाकई को सरप्राइज आज़ाद और इस्तेहकाम पार्टी कर सकती है? जी बहुत शुक्रिया। तो मीरपुर डिवीज़न में चूँकि कल इलेक्शन होने जा रहे हैं तो कई लिहाज से ये जो डिवीज़न है वो बहुत अहमियत का हामिल है।